آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتا چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں۔ پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ پیسے جمع کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دو اللہ کی راہ میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ اور امن میں رہنے والوں کے ساتھ، امن سے رہنے والے بن کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں کے ساتھ اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا کرے کہ اس دن یہ الفاظ اللہ ہمارے کانوں میں سنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے لیے نازل ہو جائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں انہوں نے اس کو ایک بک فارم میں ایک کیا تھا اور اس کو ربائی کہا جاتا تھا، کیونکہ چورس جیسے ہوتا ہے اس طرح سے ایک بک میں انہوں نے سارے قرآن کو جیسے جیسے بھی تھا، جس فارم میں بھی تھا، ایک جگہ پہ انہوں نے اس کو اکٹھا کیا تھا اور حضرت حفصہ کو دیا تھا اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کتنا بڑا مقام، دیکھیں ایک عورت کو وہ مقام ملا تھا کہ وہ قرآن کی حفاظت ان کے ذمہ تھی۔ اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے اسی قرآن کی، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گی جہاں پہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ ابھی تو میں آپ کو جس رغبت دلانے کے لیے، ایک محبت دلانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں پھر انہوں نے اسی قرآن کی کاپیز بنا کے جو ڈیفرنٹ جہاں جہاں بھی فتوحات ہوتی تھی وہاں کے جامعہ مسجد جو تھی وہاں پہ انہوں نے وہ بھجوائی تھیں اور رکھوائی تھی۔ تو دیکھیے کہ وہ ان کے ہاتھ میں تب بھی نہیں تھی، حضرت علی کے زمانے تک بھی لوگوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں تھا ایسے، یہ تو بہت بعد میں اس کی کاپیز بنی اور سب کے ہاتھ میں آیا۔ تو الحمدللہ ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ ہم قرآن کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کا علم لے سکتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے اجر ہیں اس کو دیکھنے کا، پڑھنے کا، ہم وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر ہم اس میں سستی کر دیں تو پھر یہ قرآن حجت بنے گا نا۔ اسی لیے تو قرآن میں یہ تھا کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے وہ حجت بیان کرے گا کہ یا رب العالمین ان لوگوں نے مجھے اس دنیا میں چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ اب تو ہمارے پاس ہے نا قرآن۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں جی جتنا پڑھیں گے پھر عمل کرنا پڑے گا، تو ایسے جان تو نہیں چھوٹے گی نا ہم لوگوں کی۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب سورۃ آل عمران کے پہلے جو آلموسٹ 88 آیات ہیں وہ وفد نجران کے بارے میں ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے اور کافی ان کے جو سوالات تھے ان کا جواب تھا اس کے اندر۔ تو وفد نجران کیا تھا؟ یہ 9 ہجری میں مدینہ میں آیا تھا، اور صحابہ جو بتاتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ آلموسٹ 60 لوگ تھے جو نجران سے آئے تھے، اور یہ اتنا خوبصورتی کے ساتھ آئے تھے، کہتے ہیں کتنا روب تھا اس وفد میں کہ 60 کے 60 لوگوں نے جو ایک جبے پہنے ہوئے تھے وہ اتنے خوبصورت ایک ہی طرح کے ان کے جبے تھے، دھاری دار جیسے کپڑا ہوتا ہے اس کے تھے، اور انہوں نے قیمتی شالیں سب نے لی ہوئی تھی۔ اور وہ جیسے داخل ہوئے مدینہ میں، مسجد نبوی میں داخل ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ختم کی تھی، تو وہ سارے لوگ جب داخل ہوئے تو ان کے کویسچن آنسرز ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کس خدا کو مانتے ہیں یا آپ کون سا دین پیش کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پیش کیا، تو انہوں نے یہ کہا ان کو کہ ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، کیونکہ جیسے جو بھی نبی تھے، کیونکہ ان کے پاس بھی نبی تھے، کتاب ان کے پاس بھی تھی، اور یہ پورے کا پورا وفد جب ان کی نماز کا ٹائم ہوا تھا تو انہوں نے مسجد نبوی میں شمال کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھی تھی۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو وفد آیا تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ ایسے لوگ اٹھ کے آ گئے تھے، یہ دینی لوگ ہی ہوں گے۔ تو جب ان کا کویسچن یہ تھا کہ ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کیونکہ تم لوگ جب بھی آدم علیہ السلام کے زمانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام آیا، جو نبی آئے، جو کتاب آئی، وہ مسلمان ہی تھے نا۔ تو اس مسلمان کا کیا مطلب ہے کہ سر نگو کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنے احکامات ہیں ان کے آگے، اور اللہ کو ایک ماننا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ نہیں، تم لوگ 3 باتوں میں
انکار کرتے ہو اور وہ 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ حضرت عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو، سلیب کی پوجا کرتے ہو اور تم خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، تو اس کے بارے میں پھر تاکہ اس کے بارے میں پھر جب ان کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، دلائل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے، تو پھر مباہلہ جو ہوا تھا ان کا اور ان کے درمیان میں، اور یہ انہوں نے کہا، پھر انہوں نے نہیں آئے تھے وہ سامنے جب پیش کریں، انشاءاللہ وہ اگلی آیت آ رہی ہیں اس کے بارے میں، وہاں پہ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی، تو پھر انہوں نے جزیہ دینے پہ اتفاق کر لیا تھا، اور پھر جب یہ واپس سے آ رہے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارے ساتھ ایک صحابی کو بھیجیے جو علم میں راسخ ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا، اور واپسی پہ جاتے جاتے کہتے صرف 2 لوگ ان میں سے مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر کچھ دیر کے بعد پورے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، کن سے؟ وہ جو 2 مسلمان ہوئے تھے۔ اب دیکھیے کہ وہ 2 مسلمان جو تھے ان کا کیا عمل ہوگا، وہ پہلے سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب وہ آئے تھے ملنے تو انہوں نے نماز پڑھی تھی، اور وہ ایسے اپنی قوم کی طرح سے وہ مذہبی لوگ ہی تھے جو آئے تھے۔ آخر وہ جو 2 لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے عمل کیا تھے؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو وہ ان کو دیکھ کے جیسے پورا قبیلہ آہستہ سے اسلام میں آ گیا، تو آپ دیکھیے کہ جب ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں نا امریکہ میں، تو کتنے لوگ ہمیں دیکھ کے اسلام لائے ہیں، کتنے لوگ ہمیں دیکھ کے اس بات پہ راضی ہوئے ہیں کہ ہم یہ کتاب ہی کھول کے دیکھیں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ ہم اپنے دیکھیں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو کیا لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہم مسلمان ہیں؟ ہماری ڈیلنگز کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہمارا بات کرنا کیسا ہے؟ اب تو یہ بھی دیکھیے کہ میں کہتی ہوں کہ جیسے اگر کبھی کسی امریکن کو آپ اپنی شادیوں پہ بلاتے ہیں، خاص طور پہ مہندیوں پہ بلاتے ہیں، وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں ہمارا دیکھ کے۔ ہم تو بڑی آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ مذہب اپنی جگہ پہ، یہ تو ہمارا کلچر ہے نا، اور وہ ہمارا جب کلچر دیکھتے ہیں، ہماری مہندیوں کا کلچر دیکھتے ہیں، وہ اپنے کلچر کو بھول جاتے ہیں، ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ ہمارے والے کپڑے پہن کے ناچنے گانے آ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے اور ہم نے کون سا ہم عمل کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اب سورۃ آل عمران کا ایک ایک لفظ ہمارے دل پہ اتر جائے، ایک ایک لفظ ہمارے عمل میں ڈھل جائے کسی طرح سے، اور یا رب العالمین قیامت کے دن آپ کسی طرح سے ہم سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اب پڑھتے ہیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ ہم نے حروف مقطعات ہے، ہم نے جو سورۃ البقرہ پڑھی تھی اس میں ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھ لی تھی۔ اور اللہ لا الہ، اللہ لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، ہوا وہی، الحی اور وہ زندہ ہے، القیوم اور وہ قائم رکھنے والا ہے۔ اب یہ پوری آیت ہم نے سورۃ آیت الکرسی جب ہم نے پڑھی تھی ہم نے اس میں اس کی تفسیر کر لی تھی، لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آیت الکرسی کا پہلا جو ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ آل عمران کی دوسرے نمبر کی آیت جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت کا کہا تھا کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اسم اعظم ہے، اور ان کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور ان تینوں صورتوں میں الحی اور القیوم کا لفظ تھا، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب دعا مانگو تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، دعا کیا کریں کہ یا اللہ میں تیری رحمت کی دعائی کرتی ہوں، مجھ پہ اپنی رحمت کر دے، کیونکہ تیری رحمت سے ہی ہم نے پار ہونا ہے، کیونکہ اس دنیا میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحمت کا ایک حصہ ہے، اور پورا 99% حصہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قیامت کے دن ہوگا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو عطا کریں گے، اور آپ دیکھیے کہ اس کی پھر رحمت کس طرح کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ اگر حساب ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے، اگر ہم جنت میں جائیں گے تو صرف اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے، آمین ثم آمین۔ کہ اللہ وہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کا۔ وفد نجران کو سب سے پہلے تو یہاں پہ ہی توحید کا بتایا جا رہا تھا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور کچھ تو وہ اسی طرح سے ان کو سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ تو یہاں پہ جب بات ہو رہی ہے تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ نزلہ، اس نے اتارا، علیہ آپ پر، الکتاب، کتاب بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو کتاب ہے یہ نزلہ، نازل کیا آپ پر اس کتاب کو، بالحق، حق کیا ہوتا ہے؟
حق یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی اسی جگہ پہ ٹھیک وقت میں کسی چیز کا ہونا اور ٹھیک وقت پہ ہونا، ٹھیک وجہ سے ہونا، کہ یہ کتاب جو ہے یہ بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر۔ اس میں سب سے پہلے کہ شک کو دور کرو، اس کے بعد اس کتاب کو کھولو تو یہ تمہارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا، جو تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی بین یدیہ، جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں، وانزل اور اسی نے نازل کیا تورات کو، والانجیل اور انجیل کو۔ اور یہ دیکھیے یہ دونوں کتابیں، کیونکہ وہ جب وفد نجران وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو یہ آیات جب نازل ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی بتا رہے تھے کہ ان کو یہ بتائیے کہ تورات اور انجیل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ جب قرآن کی بات ہوئی ہے تو نزلہ ہے، اور جہاں پہ تورات کی بات ہوئی ہے تو وہ انزلہ ہے۔ نزلہ ینزل تنزیل، اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک ہی دفعہ میں، جیسے وقفے سے کسی چیز کو نازل کرنا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ 23 سال میں نازل ہوا تھا، اور انزلہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہونا، کیونکہ تورات جب لینے گئے تھے حضرت موسیٰ تو ایک ہی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو یہ بڑا خوبصورت سا نکتہ تھا جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ڈفرنس بٹوین نزلہ اور انزلہ کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان میں وہ کتابیں تصدیق کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور اس کتاب کی جو قرآن پاک کے بارے میں بھی اس میں شہادتیں تھیں، اور یہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کتابیں جو تمہارے پاس ہیں وہ سچی ہیں۔ من قبل اس سے قبل ہدن اور ہدایت تھی للناس لوگوں کے لیے، کہ جب قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ جو تورا اور انجیل تھی یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی۔ وَأَنزَلَ اور نازل کیا فرقان، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ اور اگر ہم اس کو قرآن کی طرف لے کے جاتے ہیں تو قرآن بھی حق و باطل کا ڈفرنس بتاتا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، اور اسی طرح سے تورا انجیل جو ہے یہ بھی اسی کا فرق بتاتی ہیں، کیونکہ یہ اپنے زمانے میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے تھی۔ اور انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، اب دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 4 کر رہے ہیں کہ من قبل ھدی للناس، کہ وہ اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ وَأَنزَلَ اور نازل کیا الفرقان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرقان جو کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ فرقان جو ہے وہ معجزات بھی ہیں، کیونکہ جب معجزہ ظاہر ہو جاتا تھا تو وہ حق و باطل میں فرق کر دیتا تھا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بیایات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ یہ غور سے سننے والی آیت ہے کہ لہم، ان کے لیے ہے عذاب شدید، زبردست عذاب ہے ان کے لیے۔ کہ اللہ کی آیات کا کون انکار کر رہے تھے اس وقت؟ جیسے اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب کون تھے؟ یہودی جو تھے، اس کے بارے میں آتا ہے، یہ مشرکین مکہ تھے، وہ اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے۔ اب اگر اس آیت کو آپ اپنے اوپر لے کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہم کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نہ کرے ویسے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہو، لیکن آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا کہ نہیں یہ باتیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ تو اس زمانے میں ہوتی تھی، آج کل تھوڑی یہ اپلائی ہو سکتی ہے۔ اب تو زمانہ دیکھو کتنا ماڈرن ہو گیا ہے، کتنا آگے نکل گیا، آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی ہیں۔ اور کئی آیات پہ تو ہم نے آرام سے یہ کہہ دیتے کہ یہ آیات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھی، تھوڑی مومن عورتوں کے لیے تھی، کیونکہ ہم نے خود سے پڑھا نہیں ہوتا، ہم نے کسی سے سنا ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہم آگے کہہ دیتے ہیں۔ اور کفرو کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اللہ کی آیات سامنے ہیں اور آپ اس کا انکار کریں کہ یہ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری اتنی ہمت تو دیکھو کہ کس نطفے سے تم پیدا ہوتے ہو، کس طرح سے میں نے تمہیں پیدا کیا، اور تم آگے آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ میں نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے اور کس طرح سے تمہیں پروان چڑھایا ہے، تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، ان کے لیے عذاب ہے۔ دیکھیے عذاب کا لفظ جو ہے نا یہ قرآن پاک میں 373 آیات میں آیا ہے۔ عذاب کہتے ہیں کہ نعمتوں سے لذتوں کا اٹھ جانا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ نعمتوں سے لذتیں کیسے نکل جاتی ہیں، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیے کہ اولاد نعمت ہے نا ہماری، اگر اولاد ہماری ہدایت پر نہیں ہے،
اگر وہ فرما بردار نہیں ہے تو ہماری نعمتوں سے لذت اٹھ جاتی ہے نا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ رکھنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اس دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اور دیکھیے اس کے علاوہ کہ عذاب کیا ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت کے ساتھ بھوک اور نیند کا ختم ہو جانا۔ قیامت کے دن جو عذاب ہیں وہ ڈیفرنٹ لیول کے ہیں، کسی پہ اگر دیکھیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آگ کا عذاب ہوگا، وہ درک میں ہوں گے، دوزخ کے آخری درجے میں ہوں گے، کسی کو پیپ پلانے کا عذاب ہے، کسی کا کہ اس کو سارا وقت وہ مار رہے ہوں گے، اس طرح کا عذاب ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں جب آئے گا تو میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم عذاب شدید، کہ ان کے لیے عذاب سخت، واللہ اور اللہ عزیز زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا۔ اب آپ دیکھیے کتنی کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتا رہے ہیں کہ اللہ انتقام لینے والا ہے۔ ہم بار بار ایک ہی بات ہم کہتے ہیں رحیم ہے رحمان ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انتقام لوں گا ان لوگوں سے جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ بس کوشش کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی آیات ہے نا سمینا و اطعنا، اگر ہم عمل نہیں بھی کرتے تو یہ دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے لیے آسان کر دے۔ ہم انکار مت کریں کہ یہ ہے ہی نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن جب ہماری زندگیوں میں کھلتا ہے تو ہم خود حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہماری آنکھیں ان آیات کو پڑھ لیتی ہیں، ان کو دیکھ لیتی ہیں، تو پھر انکار کی وجہ ہی نہیں بنتی نا کوئی بھی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ قرآن ہماری آنکھیں ان کو ایک ایک لفظ کو دیکھ سکے اور ہمارے دل ان کو پڑھ سکے، ہمارے جوارے جو ہے ان کو عمل میں لا سکے۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یخفا مخفی علیہ اس پر شیئن کوئی بھی چیز فی الارضی زمین سے ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان سے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اتنی محبت آتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب اس آیت پہ یقین ہوتا ہے نا تو پھر لگتا ہے کہ اب تو میں محفوظ ہو گئی، اب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس کو میں اس کی حفاظتوں میں ہوں نا، اس نے تو مجھے سکھا بھی دیا کہ میں نے کیسے، جب میں نے صبح اٹھنا ہے تو میں نے کیا پڑھنا ہے اور میں اس کی حفاظت میں آ جاؤں گی، جب میں رات کو سوؤں گی تو میں نے بستر پہ جاتے وقت کیا پڑھنا ہے، میں اس کی حفاظتوں میں آ جاؤں گی۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس سے کوئی چیز، کہتے کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی جو چل رہی ہوگی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اور جو پتھروں کے نیچے جو ایک رینگتا ہوا چھوٹا سا ایک وہ کیڑا ہوتا ہے نا، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے کہ اس کا رزق کہاں پہ لکھا اور کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان کے درمیان۔ تو کیا میں مخفی ہوں؟ میرا ہر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آنکھوں کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اس کو۔ اور ایک اور دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ هو الذی، وہی ہے اللہ جو یصورکم، تصویریں بناتا ہے تمہاری، فی الارحامی، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر دیکھیں 3 اندھیرے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، وہاں پہ جا کے آپ ذرا امیجن تو کیجئے، آپ ذرا سوچئے کہ اگر لائٹ چلی گئی، یہ رات کا ایک ایسا حصہ ہے کہ کوئی ہاتھ کو نہیں سجاتا، اس وقت تک اتنے اندھیرے میں بیٹھ کے آپ کچھ لکھنا چاہیں، آپ لکھ سکیں گے؟ نہیں لکھ سکتے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو وہ ہوں جو ماں کے پیٹ کے اندر اتنے اندھیرے میں بھی تمہاری کتنی خوبصورت شکلیں بناتا ہوں، کسی کو چھوٹا، بڑا، کالا، گورا، ناک ماں پہ تو آنکھیں باپ پہ تو شکل دادا پہ تو چلنا اس کے اوپر انگلیاں تک، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت کریشن بنا کے ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا، پھر وہی بات جو شروع میں آئی تھی کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، ہوا وہی تو ہے العزیز، جو غالب ہے، بڑا زبردست ہے اور حکیم اور حکمت والا ہے۔ اس کو سب پتہ ہے کہ کس جگہ پہ کون سی چیز ٹھیک وقت پر جانی ہے۔ ہم ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ کی حکمت پہ اگر ہمیں یقین ہو جائے تو ہم اپنے ہر اللہ کے فیصلے پہ سمینا و اطاعنا کرنے والے بن جائے۔ هو الذی، وہی تو ہے جو انزلہ، جس نے اتاری علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب، کون سی کتاب اتاری تھی؟ قرآن کے بارے میں ہے، منہ، اس میں، آیاتن، کچھ آیات ہیں، محکماتن، جو پختہ ہیں، پکی ہیں،
ہننا وہ ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، پہلے ہم اتنی آیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اور اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، جو پکی ہیں۔ پکی آیات کن کو کہتے ہیں؟ محکم آیات وہ ہیں جو ہدایت والی آیات ہیں، جیسے جن کے بارے میں جس طرح ہم نے جب عمل کرنا ہے نا تو ہمیں ایک کلیئر آیات ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں آیات ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ کیسے کرنا ہے، صدقات کیسے دینے ہیں، کیسے تم لوگوں نے غریبوں کا ساتھ دینا ہے، اگر آپ نے قرض دینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے وہ سود ہے تو آپ نے وہ سود نہیں لینا، یا پھر آپ نے جیسے بھی شادی کا ہے کہ شادی کیسے کرنی ہے، طلاق کا معاملہ ہے، عدت کا معاملہ ہے، ہر معاملہ جو ہے نا یہ اتنا کلیئر ہے اور محکم آیات ہیں جو زندگی میں ہمارے چلنے والی ہیں۔ اور آگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُخَرَ اور کچھ دوسری متشابہت، اور کچھ ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا پس رہے وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغن کجی ہے، فَیَتَّبِعُونَ تو وہ پیروی کرتے ہیں، وہ پیچھے لگتے ہیں، ما جو تشابہ جو ایک دوسرے سے مشابہ ہے، منہ اس میں سے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی، مینس کہ جو متشابہات میں آ جاتی ہیں، اور یہ وہ آیات ہے جن کا اس دنیا میں عمل کرنے کے لحاظ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ آیات ہیں جن کا تعلق غائب سے ہے، جیسے فار ایگزامپل قبر میں ہم جائیں گے تو ہمارا کیسے حساب کتاب ہوگا، یہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کچھ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے قیامت کا دن آئے گا تو کیسا ہولناکی کا دن ہوگا، کیا ہوگا اس دن، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے لے کے ان کو اتریں گے، کیسے حساب کتاب ہوگا، یہ ساری چیزیں غائب کی چیزیں ہیں۔ اور جب ہم ان کے بارے میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متشابہات جیسے ہیں وہ آیات ہیں جن کی جو ملتی جلتی ہے، جن کے بارے میں مثال دے کے سمجھایا ہوا ہے۔ اب دیکھیے ہماری عقل ہی کتنی ہے، ہماری سمجھ کتنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح سے ہم کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے، دنیا کی چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں نا، تو جو غائب کی چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، تو مثالوں سے سمجھائی ہیں۔ تو ہمارا اب کیا کام ہے کہ وہ ان پہ سمینا و اطانا کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتائیں گے کہ کون لوگ ہیں جن کے دل میں کجی ہے، وہ کیوں ایسے کرتے ہیں کہ وہ اصل محکم آیات۔ اب آپ دیکھیں اگر جو بحث کرنے والے ہوتے ہیں نا، اگر آپ 99.9% آپ بلیو کریں یہ ہوگا کہ آپ پوچھیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز روزے کا کچھ نہیں پتہ ان لوگوں کو، لیکن قرآن کے بارے میں جب بات کریں گے تو ایسے لگے گا کہ ساری دنیا کا علم ان لوگوں کو ہے، اور وہ ایسی آیتوں کو لے کے، یہ جو ایسے متشابہات آیت کو لے کے آپ کے دلوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو لائف سٹائل وہ اپنا رہے ہوتے ہیں، جس لائف سٹائل کو انہوں نے ایکسیپٹ کرانا ہوتا ہے نا، اس کو انہوں نے بتانے کے لیے پھر وہ ایسی آیات کو نکال کے لاتے ہیں کہ دیکھو جو میں کر رہی ہوں وہ میں ٹھیک کر رہی ہوں، کیونکہ قرآن بھی اسی کی دلیل دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَابْتِغَاءَ وہ چاہتے ہیں الفتنہ، فتنہ پیدا کرنا، وَابْتِغَاءَ اور وہ چاہتے ہیں تعویل ہو اور اس کی اصل ڈھونڈنا، جبکہ وَمَا يَعْلَمُ اور نہیں، حالانکہ نہیں، يَعْلَمُ وہ جانتا، تعویل ہو اس کی اصل وہ نہیں جانتا، إِلَّا اللَّهُ مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وہ اپنے دماغ سے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں اس آیت کا دیکھو یہ مطلب ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کہا، اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اصل ڈھونڈیں کسی طرح سے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کی اصل ڈھونڈنے کی کوشش کریں، جبکہ اصل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور بتانے دیکھیں جس نے قرآن نازل کیا اس کو پتہ تھا کہ یہ لوگ ایسے کریں گے، یہ متشابہات کے پیچھے جائیں گے، تو اللہ نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ وہ لوگ جو ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں ان کے دلوں میں ہی ٹیڑھ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایسی آیات کو لے کے تو آپ لوگوں کے بھی دل خراب کریں، تو اس لیے ہمیں صرف سمینا و اطانا کرنا ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پہ سمینا و اطانا کرتے ہیں، وہ راسخون فی العلم جو پختہ کار ہے علم میں، یقولون وہ جو راسخون علم والے ہیں نا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے بہی اس پر، کلن وہ سب کے سب، من عندی کلن سب پر، من عندی ربنا جو ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اب راسخون علم کون سے ہیں؟
جو قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، جو علم لیتے ہیں، جو اپنا وقت لگاتے ہیں نا، وہ تو پھر کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہم نے تو پڑھا ہے کہ یہ ایسے لکھا ہوا ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی آیات ہیں اس کا بھی پتہ ہے کہ حضرت علی کی بات آپ کو یاد ہے، میں نے حدیث سنائی تھی کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ قیامت کے دن جب میری آنکھوں کے سامنے سے غائب کے پردے ہٹ جائیں گے اور میں ایکچولی وہ چیزیں دیکھوں گا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا تھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ابھی بھی میں ان پہ اسی طرح سے یقین کرتا ہوں جیسے میں نے اپنی آنکھ سے ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمارا ایمان بھی اتنا پختہ ہو جائے کہ ہم ہر چیز پہ سمینا و اطانا کرنے والے بن جائیں، وَمَا اور نہیں یذکروا اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولي الالباب مگر عقل مند۔ اور اب کیا اس میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان عقل مندوں میں شامل کر دے۔ آپ ہی نے کہا ہے کہ صرف اس بات سے نصیحت تو وہی حاصل کریں گے جو عقل والے ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آگے اتنی خوبصورت دعا آ رہی ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ جو راسخون علم والے لوگ ہیں نا، جو علم میں پختہ ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب لا تزغ، نہ کجی پیدا کر، قلوبنا، ہمارے دل میں، بعد اذ ہدایتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ یہ ہمیں ہر انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین، اب یہ جو سفر ہمارا ہے نا قرآن کا، اس میں جو ہمیں ہدایت مل رہی ہے یا رب العالمین ہمیں اس پہ جمائے رکھنا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا، کہ ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کرنا۔ یا رب العالمین ہمیں وہب لنا، اور عطا کرنا، لنا ہم کو، من لدن کا، اپنی طرف سے، رحمتن، اپنی رحمتیں عطا کرنا۔ یا رب العالمین ہم پہ اتنی رحمتیں عطا کرنا، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہمارے تو عمل بھی، ہم جو کوشش کرتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں تو وہی ڈر لگتا ہے کہ وہ جو نیکی کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہوگی۔ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے، جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں تو ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں جاتی ہیں، تو ہمارے تو عمل ہی دیکھیں نا، آخر میں ہم تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ کنگال کے کنگال رہ جائیں گے۔ تو یا رب العالمین آپ اپنی رحمتیں نازل کرنا ہم پہ، اپنی رحمت سے ہمیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ ان کی جو بیوی تھی حضرت سلمہ، انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا دل میں بھی ٹیڑھ ہوتا ہے، کیا دل بھی بدلتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر انسان کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ چاہے تو اس کو ادھر موڑ دے، وہ چاہے تو اس کو ادھر موڑ دے۔ تو اللہ سے دعا ہے، وہ انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی تو ہے، الوہاب، سب کچھ بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ الحمدللہ، یہ آیت یہ آپ بھی یاد کر لیں، یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ میرا خیال ہے ہم میں سے سب کو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا تو آتی ہی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ بھی ہم آگے جن کو نہیں آتی وہ آگے پوری سی یاد کر دے، انکا انت الوہاب، تو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ورڈز بھی کافی آسان ہیں۔ اور آگے انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگے کیا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 9، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں، یخلف، خلاف ورزی کرتا، المیعاد، اپنے وعدے کی۔ اب دیکھیے اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن کا ذکر ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخر میں تو پہنچنا تو میری طرف ہی ہے نا۔ اب 30 پارہ تو پڑھ کے دیکھیے کہ پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ ایک آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا ماری جائے گی، واخرجت الارض، اور نکالے گی زمین، اثقالہا، اپنے بوجھوں کو نکال دے گی۔ کون سے بوجھ نکالے گی زمین؟ جو ہمارے جسم کے، جو ہماری، جب انسان مر جاتا ہے تو ہم جو دفن کرتے ہیں وہ سارے بوجھ نکال بار کرے گی۔ وقال الانسان، اور کہے گا انسان، ما لہا، کہ کیا ہو گیا ہے اس کو، یومئذ، اس دن، تحدث، بیان کر دے گی، اخبارہا، خبریں اپنی۔ کون سی خبریں بیان کرے گی زمین؟ کہ ہمارے کون سے قدم کہاں پہ چلے تھے، ہماری پیشانی نے کہاں پہ سجدے کیے تھے، ہم نے کیا کیا، کہاں سے چل کے ہم نے کون سی نیکی کی طرف گئے تھے اور کون سی برائی کے راستے پہ چلے تھے۔
یہ زمین ساری خبریں بتا دے گی، اور اس کی اطلاع ہم کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ یہ اس دن کیا ہوگا۔ اور پھر سورۃ الحج کے آپ شروع میں پڑھ کے دیکھیے کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بری چیز ہے۔ تم دیکھو گے کہ غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس سے جسے وہ دودھ پلایا کرتی تھی، اور گرا دے گی حمل والی اپنے حمل کو، اور تم دیکھو گے لوگوں کو نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ لوگوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بار بار بتا رہے ہیں نا سب چیزیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمارا حساب کتاب کریں گے، اور الحمدللہ ہم تو نیک لوگوں میں شامل ہونے والے ہیں نا۔ ہم تو قرآن ہیں، ہم تو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے اہل میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی صورت ہمارے لیے جھگڑا بھی کرے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جب ہماری یہ بھی صورت ختم ہو جائے ہم ہمیشہ اس کو پڑھنے والے رہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں تغنی کام آئیں گی، انہم ان کے اموالہم ان کے مال، ولا اور نا اولادہم ان کی اولادیں، من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ ہیں، ہم وہی تو ہیں، وقود النار اور جو وقود النار جو آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیتیں پڑھ کے بھی جب میں تفسیر اس کی دیکھ رہی تھی تو آپ بلیو کریں مجھے خود اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر میں آپ کو 30 پارے میں لے کے جاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وامہ اور اپنی ماں سے، وابی اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے، وبنی اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ اور ہر شخص منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن یغنی ہر ایک سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نہیں چھپائی، ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ہی اس دن جواب دے گا، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ما غرک، کس چیز نے غرق کر دیا تمہیں، بربک الکریم، اپنے رب کے بارے میں۔ اور پھر ایک اور جگہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ الا یعلم من خلق وہو العزیز الغفور، کہ اللہ سبحانہ کہ وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تو بصیر ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو تمہاری ایک ایک چیز سن رہا ہے اس وقت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کدأب آل فرعون، اب آگے یاد کرایا جا رہا ہے کہ مانند حال ان لوگوں کا آل فرعون، فرعون کی طرح، والذین اور ان لوگوں کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے کون سے تھے؟ قوم نوح تھی، عاد تھی، سمود تھی، وہ سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ان سے بھی پہلے تھے۔ کذبوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عذاب کیوں آئے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحیم کریم ہے، وہ کیسے عذاب دیتے ہیں؟ اور وجہ دیکھے کیا بتا رہے ہیں، کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ، تو بس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دیکھیں آنیسٹلی یہ آیتیں پڑھتے ہوئے تو خود شرم سے اپنی آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس پتہ نہیں ہم کس عام میں، کس خوش فہمی میں چلتے جا رہے ہیں۔ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کبھی تمہیں پتہ چلے کہ قیامت کیا ہے تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، تم کم بات کرو اور زیادہ تر تم روتے رہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے ہمیں معاف کر دے، ہم تو کیسے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ واللہ، اللہ شدید، سخت ہے، العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اب آگے دیکھیے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں کو، کفروا، دیکھیں بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کر دیا، ستغلبون، وہ عن قریب مغلوب کیے جائیں گے، وتحشرون، اور وہ سب اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المیعاد، اور وہ بڑا ہی برا ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ بس ہر پوری آیات دیکھیں ابھی تک جتنی پڑھی ہے نا، بار بار ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری آیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا۔ ہم اللہ کے احکامات، دنیا میں اللہ کی آیات ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کبھی تو یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تم دنیا میں باہر نکلو، تم پھرو، سیر کرو دنیا میں جا کے، دیکھو اللہ کی نشانیاں کیسے بکھری ہوئی ہیں، اللہ کی پہچان ہے نا وہ ساری آیات۔ اگر تم ان کو دیکھ کے بھی اللہ کا انکار کر دیتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا نہیں پوچھے گا تم سے؟
وہ جو رحمان ہے رحیم ہے، جو اپنے مومن بندوں کو اس دن اس شان کی وہ عزت دے گا۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں تو صرف ایک حصہ رحمت کا، اور کتنے لوگ ہیں جس طرح کیسے کیسے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی سرعام بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا کر رہا ہے نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ عزتیں بھی دے رہا ہے اس دنیا میں۔ اگر جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں بڑے بڑے گھر بھی ہیں، گاڑیاں بھی، جو بھی دنیا کی زندگی کی نعمتیں ہیں، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رحمت جو ہے وہ صرف اس کے مومن بندوں پہ ہوگی۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک حصے میں جب اتنی نعمتیں ہیں تو وہ 99 حصے ان مومنوں کے پاس کس طرح کی جنتوں میں ان کو اللہ تعالیٰ خوش آمدید کہیں گے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے الحمدللہ، وہ بھی ڈیٹیل اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتائیں گے کہ قد بے شک کانا ہے لکم تمہارے لیے آیت نشانی فی میں فیاتینی دو جماعتوں میں التقطا جو دونوں مقابلے میں آئیں ایک دوسرے کے، فیاتینی ایک جماعت۔ اب یہاں پہ جنگ بدر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ میں آپ کو تھوڑا سا جنگ بدر کے بارے میں بتا دوں کہ یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں کو جب مدینہ میں آئے تھے، تو کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ مکہ میں تو مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا تھا نہ لڑنے کا کسی بھی چیز میں۔ اگر وہ ظلم بھی کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کفو ایدیہم، اپنے ہاتھ باندھ دو، تم نے آگے سے کچھ نہیں کرنا۔ اور کتنا ظلم ہوا تھا مسلمانوں پہ، کوئی ایک جنگ کا اب 13 سال میں دیکھیں آپ کو کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملے گا۔ اب مدینہ میں آ کے جب ایک آزاد ریاست بن گئی تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ اب آپ لوگ جو ہے اگر تم پہ کوئی آ کے حملہ کرتا ہے یا تمہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اب تم ان سے جھگڑ سکتے ہو، لیکن تم نے جتنا انہوں نے ظلم کیا صرف اتنا ہی تم ان کے ساتھ کر سکتے ہو، اس سے زیادتی نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے مومن بندوں کو کس طرح سے سنبھالتے ہیں کہ جب یہ بدر کی جنگ کے لیے گئے تھے، اور آپ دیکھیں اس وقت تو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، کتنے مسلمان، 313 تھوڑے سے مسلمان تھے، اور وہاں سے مشرکین مکہ 1000 آلموسٹ کہتے ہیں 950 یا 1000 آپ سمجھ لیں ان کا قافلہ تھا جو وہاں سے آیا تھا۔ اب یہ لوگ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب انہوں نے پوری لوگوں کو ان کی جگہوں پہ بتا دیا کہ تم یہاں پہ کھڑے رہنا، تم ایسے کرنا، پورا ان کو انسٹرکشن دیا، اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں اپنی جگہ پہ، اور وہاں پہ آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے نا، اس طرح سے ان کی رونے کی آواز تھی، ان کا سینہ اس طرح سے رو رہا تھا، تو اتنی وہ گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ جو ان کی شال تھی، جو چادر تھی ان کے کندھوں پہ، وہ نیچے گر گئی۔ حضرت ابو بکر نے وہ چادر اٹھا کے ان کے اوپر ڈالی اور کہا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ضرور سن لی ہوگی، اب آپ بس کیجیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر بس ٹھیک ہے میں تو اتنے نیک کام کر لیے اب میرے یہ سارے کام بھی ہو جائیں گے۔ اب نبی تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ آپ ہی کے تو مذہب کو لے کے میں نکلا ہوں، اسی کی تو بلندی کے لیے نکلا ہوں، اب آپ میری مدد کیجیے۔ نہیں، سارا کچھ جو بھی ان کے ممکن حد تھی وہ انہوں نے سارا اپنا انتظام کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو گئے اور جا کے دعائیں کرنا شروع ہو گئے کہ یا اللہ اب ہماری مدد کر دے، اگر آج ہم ختم ہو گئے تو یا اللہ تیرا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے۔ تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، اور یہاں پہ وہی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ 313 تھے اور وہ 900 تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے دگنا دکھا رہے تھے۔ جیسے یہ مسلمان تو 313 تھے تو وہ اپنے سے دگنا کتنا ہوگا، 313 کو آپ ڈبل کر لیں، وہ اتنا دیکھ رہے تھے۔ تو کافر جو تھے وہ تو 1000 تھے، تو ان کو مسلمان جو تھے وہ 2000 نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی، وقت کھانا لکم، اور بے شک ہے تمہارے لیے آیاتن، اس میں ایک نشانی ہے، فی فیاتین، ان دو جماعتوں میں، التقطا جو دونوں مقابلے میں آئیں، فیتن ایک جماعت، تو قاتلو وہ لڑ رہی تھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى اور دوسری جماعت کافرتن کافر تھی، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم اپنے سے دگنا، رأی العین دیکھنے کی آنکھ سے۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ جو مشرکین مکہ تھے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ وہ تو اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ صرف وہ ان کا جو تھا کہ وہ بت انہوں نے بنا لیے ہوئے تھے، وہ وسیلہ اللہ کے درمیان تلاش کرتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ہمارے لیے مانگیں گے، اور ہمارے ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے تھے، اور وہ ان کو وسیلہ بیچ میں بناتے تھے۔ آپ کبھی ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو آنیسٹلی ایسا لگتا ہے کہ یا رب العالمین ہم کیسے بچیں گے،
ہمارے ارد گرد لوگ کس طرح کے شرک کر رہے ہیں، ہم نے آنکھیں بند کیوں؟ دیکھیں ہر زمانے کا شرک فرق ہے. اگر انہوں نے بت بنا تھے نا اپنے سامنے رکھتے تھے، آج ہمارے بت کون کون سے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح. ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے راستے میں آ جاتا ہے، اس کی عبادت کے راستے میں آ جاتا ہے، وہ بت ہی تو ہے. ہمارا نفس سب سے بڑا ہمارے آگے بت آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری اولاد یہ سارے تمہارے لیے آزمائش ہے. تو کیسے آزمائش ہے نا؟ دیکھیں ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں ہے، رائٹ؟ تو میرے ہسبینڈ کو کیا پسند نہیں ہے؟ کیونکہ میں حجاب لیتی ہوں، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ باہر نہیں نکلنا اگر تم نے. اور یہ ہے، ایسا نہیں کہ میں اپنے پاس سے بات کر رہی ہوں، آپ اراؤنڈ ایسی بات سنیں گے. اب دیکھیے ایک اللہ کا حکم، ایک ہسبینڈ کا حکم، ہم کیسے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنی مشکلیں ہمارے زمانے میں. ایسا نہیں کہ وہ دور میں مشکلیں تھی آج ختم ہو گئی ہیں. آج کے تو بت ہم نے ہر جگہ پہ رکھے ہوئے. جس وقت اللہ کا حکم آگے آ جاتا ہے، دیکھیں میرے بچوں کی خواہش ہے نا، بچوں کے آگے میں کیا کروں؟ مجبوریاں ہماری ہیں نا. ہم نے تو اپنی کئی مجبوریاں تو اوریجنل مجبوری ہے نا. مزے کی بات ہے کہ کئی میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ایسی مجبوری آ جاتی کہ ہماری منافقت چھپ جاتی ہے، کیونکہ اندر سے ہمارا دل وہی کرنے کو کر رہا ہوتا ہے. ہم نام لگا دیتے ہیں، دیکھو نا اب بچے ہیں، اب ہم کیا کریں، میرا میاں ہے، اب میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو یہ چیزیں ہی بچا جاتی ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کل کھڑے ہو کے ہم یہ بہانہ کر سکیں گے؟ اللہ تو وہ ہے جو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. کیسے بچیں گے اللہ کے سامنے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ کے احکامات پہ جمنے والے بن جائیں. ہم کسی پتہ ہے بات صرف یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نے سورۃ بقرہ پہلے سپارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کافت ان کا لفظوں نے پڑھا تھا نا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. دیکھیں جب ہم کشتی کے ایک پاٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب وہ تھوڑا سا اچکولا کھائے گی یا تو ہم پانی میں گر جائیں گے یا ہم ادھر گر جائیں گے. لیکن جب ہم بیچ میں بیٹھے ہوں گے تو کشتی ڈولے گی بھی نا تو ہم کہیں نہیں گرنے والے. جب ہم پکے ہو جاتے ہیں نا اپنے ارادوں میں تو آپ بلیو کریں سارے اراؤنڈ کے لوگ بھی پکے ہو جاتے ہیں. وہ اسی وقت ایسی باتوں پہ ہمیں تنگ کرتے ہیں جب ہمارے ارادے ڈاماڈول ہوتے ہیں. وہ ایک بیچارہ کبھی مذاق سے ہمیں کوئی بات کہہ دے گا نا، ہم 2 سیکنڈ نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں تم نے تو ایک دفعہ کہا بس ٹھیک ہے، بس میرے سے تو یہ نہیں ہوتا، میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہے. اب دیکھیے قرآن کی کلاسز کی میں بات بتاتی ہوں کہ پورے شہروں میں کتنی جگہ پہ قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو گھر میں سوئے پڑے رہیں گے. ان کو ایسا نہیں ہے. دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ بعض لوگوں کی جاب ہے نہیں آ سکتے، بعض لوگوں کی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اب زیادہ تر لوگ دیکھیں وہ نہیں آتے ہیں. اللہ کی بات سنے جب قرآن کی بات ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ. اور جو آ بھی رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں آج میری آنکھ نہیں کھلی، کنوینئنٹلی آنکھ نہیں کھلی، آج تو پتہ ہے میں نے شاپنگ پہ جانا تھا اس لیے نہیں آ سکی، آج گھر میں وہ میری دوست نے کہا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو اتنی آسانی سے، کیونکہ ہمارے پاس امپورٹنس کس چیز کی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے نا، کہ ہم امپورٹنس ان چیزوں کو دیتے ہیں جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے، ہماری ٹیچر اکثر کہا کرتی تھی، ہوتا کیا ہے کہ ہم اللہ کے حق لوگوں کو دینا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کام نہیں کرو، پھر اب یہ نہیں کرو، تو پھر یہ نہیں کرو، اب بالکل نہیں کرنا. بالکل وہی بات ہے. اپنی کوئی بھی رسم آپ دیکھ لیں. مجھے یاد ہے کہ جیسے ابھی کسی کو اگر یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے کہ دیکھیں اسلام میں 10واں 40واں ایسی کوئی چیز نہیں، برسی وغیرہ یہ نہیں کیا کرو، تو لوگ باقاعدہ افینڈ ہو جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہوا آپ کو، ہمارے دادا بھی نانی دادی بھی یہ کیا کرتی تھی، اب تم کوئی نیا اسلام لے کے آئے ہو. تو وہ رسمیں جو ہم نے خود ہی سے بنائی ہوئی ہیں ہمارے اندر ایسے شامل ہو جاتی ہیں جیسے اٹس اے پارٹ آف اوور لائف. اور اگر کوئی منع کرتا ہے تو پھر ایک دم سے نہیں سمجھ آتی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی آرام سے ان کو سمجھایا. سب سے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ تم یہ نہ کرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور سیکنڈ میں پھر کہا ولا، اور نہ تعدلوہن، اور نہ تم روکو انہیں. مت تعدلوہن کو کہتے ہیں جیسے سختی سے کسی کو روکنا نا، تنگ کرنا کسی کو. لتذہبوا، تاکہ تم لے جاؤ، ببعض بعد ما آتیتموہن، جو دیا تم نے انہیں. اب یہاں بھی یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس لیے ان کو نہ روکو، زبردستی تم ان کو روکنے کی کوشش نہ کرو کہ کہیں جو تم نے ان کو مال دیا ہے وہ تم زبردستی ان سے نہ لے لو.
اب دیکھیں اس میں ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ عورتوں کو اس طرح سے روک لیتے تھے، جیسے اگر خامن فوت ہوتا ہے تو بیٹا اس کو روک لیتا تھا، یا پھر وہ دوسرے آدمی کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا جو بھی ان میں رسم تھی. سیکنڈ اس میں یہ تھا کہ جیسے اگر کسی کی شادی ہوئی ہے، اب وہ اگر بیوی کو نہیں رکھنا چاہ رہا، ٹھیک ہے، تو اس کے کیا ہوتا تھا کہ اگر اس نے اس بیوی کو نکالنا ہے تو اس کا کیا ہوتا تھا، اس کو یہ ہوتا تھا کہ اس کو جو مال میں نے دیا ہے وہ مجھے اس کو واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ڈیورس کرتا ہے تو اس کو پھر وہ مال تو دینا پڑے گا نا، اس کا حق مہر جو تھا اس کو دینا ہوتا تھا، تو اس کو یہ تھا کہ مجھے دینا پڑے گا. یا پھر یہ تھا کہ اگر وہ اس دوسری اینگل سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ عورت جو ہے وہ خامن فوت ہو گیا تو جو اس کا حصہ بن رہا تھا، یا وہ گھر میں رہ رہی تھی یا گھر کی مالک تھی یا کسی طرح سے بھی، یا عورت کے اپنے پہلے پیسے تھے، تو وہ اس لیے کہ اگر ہم اس عورت کو نکال دیں گے یا یہ چلی جائے گی تو پھر یہ جو مال ہے اس کا یہ بھی چلا جائے گا، تو اس مال کو قبضہ کرنے کے لیے، اس مال کو یوز کرنے کے لیے وہ اس عورت کو بھی اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور اس کو جانے ہی نہیں دیتے تھے، اس کو آزاد نہیں کرتے تھے. تو یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی کہ مت روکو انہیں تاکہ تم لے جاؤ بعض جو تم نے ان کو دیا ہے، مگر ان کے یاتینا کہ وہ آئیں بے فحاشتن بے حیائی کے ساتھ مبیناتن کھلی. اب سیکنڈ یہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک شرط ہے، نمبر 1 اگر تو بیوی ہے اور اگر تم نے اس کو تم زبردستی اس کو روک رہے ہو، وہ بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کو اس لیے روکتے ہو کہ اس کا جو مال ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو رہی ہے تمہارے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ایک صرف شرط ہے، ان کا مہر تم نہیں روک سکتے ہو. ان کو جو پریزنٹ تم نے اس وقت دیے جس وقت تمہاری وہ نکاح میں تھی، تم وہ ان سے نہیں لے سکتے ہو، وہ ان کا اس کی ملکیت ان کی ہے. اب اگر ایک وجہ ہے کہ اگر وہ کوئی فحاشی کرتی ہیں، کہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں، وہ بھی مبینہ کرتی ہیں، مطلب کھلے عام کرتی ہیں. اگر فار ایگزامپل کسی مرد کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے اور وہ خود سے دیکھ لیتا ہے، یا اس کو پتہ لگ جاتا ہے اور اس کو 100% یہ شیورٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ہی ہے جیسے اس نے سنا ہے یا اس نے دیکھا ہے یا کوئی بھی، تو کھلی عام بے حیائی جس کو کہتے ہیں. سیکنڈ اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ بے حیائی کی، کیونکہ الفاحشہ نہیں ہے نا تو اس میں زنا آ جاتا ہے، بالکل ایک اس طرح سے آتا ہے. لیکن فحاشی میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ بد زبان اگر عورت ہے اور وہ سارے وقت لڑتی ہے، اس کے بارے میں بری بری باتیں کہتی ہے اور وہ گھر کا سکون تباہ ہوا ہے، وہ آدمی جو ہے اس کو نہیں رکھنا چاہتا، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا مگر ان کے وہ آئے بے حیائی سے کھلی ہوئی، تو تب یہ ایسی چیز جو تم نے ان کو گفٹ دیے ہوئے وہ تم ان سے اگر تم چاہو، فار ایگزامپل اس نے زمین دی تھی یا گھر اس کے نام لگایا تھا، تو وہ اس وقت اگر وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے واپس. اب آگے یہاں پہ یہ آیت دیکھیں، اگر آپ اس پہ نشان لگا دیں نا، یہاں پہ یہ بند کر دیں، اس کا بریکٹ آپ بند کر دیں، تو یہ پوری بات ایک ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اگر آگے دیکھیے آئے گی، اتنی خوبصورت آیت آتی ہے کہ تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے ہو اگر تم نے ان کو کنتار بھی دیا ہوگا، تو آگے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل بتاتی ہوں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ عاشروہن اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف بھلے طریقے سے، کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے گزر بسر کرو. عاشروہن کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہے، خامد اپنے کاموں میں. آج کل آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ایسا ویری فرینڈلی ریلیشن شپ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے شی ہیز ہر اون لائف، آئی ہیو مائی اون لائف. تو ایسی والی زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف نے ایک پورا گھر بنانا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے جتنی اس کی پروٹیکشن کے لیے آیات ہیں اور جتنی سختی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کیونکہ اگلی پوری نسل تیار ہونی ہوتی ہے. اس گھر میں جو بچے انہیں تیار ہونا ہے ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاشروہن بالمعروف، کہ وہ گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف اچھے طریقے سے. اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ وہ کس طرح سے سلوک کرے گا، کیونکہ گھر پورا بنے گا نا. تو فَإِن كَرَهْتُمُونَ، اب آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اب تم نے پوری کوشش بھی کر لی اب اچھے طریقے سے گزر بسر کرنے کا، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے، اس ممکن ہوتا ہے نا کئی دفعہ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شادی ہوئی ہے، اب اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس کو اس کی کوئی عادتیں ایسی ہیں جو اس کو پسند نہیں آ رہی ہیں، تو پھر کیا کرے؟ کیا لڑتا رہے سارے وقت، یا اس کو غصہ چڑھتا رہے اس کو دیکھ کے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر عورت
عورت شادی کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے تو بڑی پھوڑ ہے, مطلب اس کو کام ہی نہیں آتا کرنا, یا بے سمجھ سی ہے, اتنی سمجھدار نہیں ہے, یا اس کی آنکھوں میں وہ خوبصورتی نہیں اس کو لگ رہی ہے. There's a lot of things نا جو اس کو کرہت و موہنا کے اندر آ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ برا کوئی کام کر رہی ہے, برا عمل کر رہی ہے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں, فَعَسَىٰ, تم تو ہو سکتا ہے, تو ضرور یہ ہوگا کہ ان کے تک رہو کہ تم ناپسند کرو, شیئا, ایک چیز کو, وَيَجْعَلَ, تو بنا کر دے اللہ فیہ, اس میں, خیر, بلائی کثیرہ, بہت سی. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کتنی خوبصورت بات بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر اب تمہاری شادی ہو گئی ہے, اب وہ لڑکی تمہارے گھر آ گئی ہے, اگر تمہیں اس کی کوئی ایسی عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے اور تم اس کو الجھ رہے ہو اس کے ساتھ, تو تم دیکھو اگر تم صبر کرو گے, اگر تم اس کو اچھے طریقے سے عاشرو بالمعروف طریقے سے اس کو رکھ رہے ہو, تم اس کی عادتوں کو درگزر کر رہے ہو, تو اللہ یہ فَعَسَىٰ جو ہے نا, اگر یہ اللہ کی طرف جاتا ہے نا, تو اس کا مطلب اگر ویسے عام گرامر میں دیکھو تو ممکن ہے, تو ایسا ہوگا, ایسا ممکن ہے, ایسا آتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ضرور ضرور ہوگا, یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیں گے, اس رشتے میں خیر ڈال دیں گے کہ اس عورت میں سے تمہارے اندر خیر آ جائے گی. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کر دے جو تمہارے لیے خیر کا باعث بن جائے, ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے تمہارے گھر میں آہستہ آہستہ سکون دے دے, ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے جس کو کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں پردہ آ گیا, تمہیں اس کی باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں, آپ خود اندازہ لگائیے کہ کوئی ماں کسی بچے کو کیا سمجھائے گی, کوئی لوگ اس کے دوست اس کو اگر اچھے دوست اس کو کیا سمجھائیں گے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں تمہاری زندگی میں پیش آ سکتی ہیں, اگر آتی ہیں ان پہ تم صبر کرتے ہو. دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو جب ملنے جاتے ہیں تو ان کی بیوی ان کو ملتی ہے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا خامن, اس زمانے میں پتہ یہ رواج ہوتا تھا, اللہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ان کے سسر ہے, اس زمانے کا یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کبھی مسافر آتے تھے نا تو لوگ بڑی یہ عزت کی بات سمجھتے تھے کہ مسافر کو کھانا کھلانا, اس کو ٹھہرانا. تو یہ ایک بزرگ تھے, مطلب بڑی عمر کے تھے, بزرگ تھے, تو جب یہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے دروازہ نوک کیا, انہوں نے دروازہ کھولا, اپنے گھر بلایا, انہوں نے اندر بٹھایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے خامن کیسا ہے, مطلب کیسا ہے, کیا حال ہے اس کا. تو انہوں نے شکایتیں کرنا شروع کر دی کہ وہ ایسا ہے, وہ وقت نہیں دیتا, وہ یہ نہیں کرتا, جو ساری نیگنگ ہوتی ہے جیسے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا میں چلتا ہوں, لیکن جب تمہارا خامن آئے گا تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے صرف تمہارے لیے ایک میسج دیا ہے کہ تم اپنی چوکھٹ بدل لینا. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. جب وہ چلے گئے تو جب ان کے ہسبینڈ حضرت اسماعیل گھر پہ آتے تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جب تمہارا خامند آئے گا تو اس کو یہ میسج دے دینا. تو حضرت اسماعیل کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرے باپ ہی تھے اور وہ مجھے کیا میسج دے کے گئے ہیں کہ یہ بیوی کی جگہ پہ دوسری بیوی بدل لینا. دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نیت کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا, سم ٹائم ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے زندگی اجیرن کر سکتے ہیں دوسروں کی. اللہ نہ کرے, یوزلی عورتوں میں بالکل ایسی عادتیں نہیں ہوتی ہیں, عورتیں ساری بہت معصوم ہوتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہے الحمدللہ. لیکن کبھی ہوتا ہے کہ ایسے اللہ نہ کرے جب کبھی آپ کا بھی واسطہ ایسے واقعات سے پڑا ہوگا کہ جب جب کسی کا گھر ٹوٹتا ہے اور جب آپ بات سنتے ہیں, کبھی اگر کبھی لڑکی کا قصور ہوتا ہے, کبھی لڑکے کا ہوتا ہے, کبھی دونوں کا ہوتا ہے, اس طرح سے سچویشن ہوتی ہے. لیکن اکثر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ لڑکی جو بد زبان تھی تو اس کی وجہ سے خاوند کی عزت نہیں کرتی تھی, اور اس طرح سے عزت کس کو نہیں چاہیے ہوتی, بیسیکلی ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے نا. یہ سارے معاملے صبر کے ہوتے ہیں. شادی جب ہوتی ہے تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شادی کے بعد تو ساری چیزیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جو لفظ استعمال کیا نا, جب اس میں کہا کہ مودہ کا لفظ استعمال کیا, جو ہم نکاح میں اکثر یہ صورت پڑھتے ہیں کہ مودہ سب سے